السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں صبر کے بارے میں، منجملہ انسان کے طبعی امور کے ایک صبر ہے جو اس کو ان مصیبتوں اور بیماریوں اور دکھوں پر کرنا پڑتا ہے جو اس پر ہمیشہ پڑتے رہتے ہیں، اور انسان بہت سے سیاپے اور جزا فضا کے بعد صبر اختیار کرتا ہے، لیکن جاننا چاہیے کہ خدا تعالیٰ کی پاک کتاب کے روح سے وہ صبر اخلاق میں داخل نہیں ہے، بلکہ وہ ایک حالت ہے جو تھک جانے کے بعد ضرورتاً ظاہر ہو جاتی ہے۔ یعنی انسان کی طبعی حالتوں میں سے یہ بھی ایک حالت ہے کہ وہ مصیبت کے ظاہر ہونے کے وقت پہلے روتا چیختا سر پیٹتا ہے، آخر بہت سا بخار نکال کر جوش تھم جاتا ہے اور انتہا تک پہنچ کر پیچھے ہٹنا پڑتا ہے۔ پس یہ دونوں حرکتیں طبعی حالتیں ہیں، ان کو خلق سے کچھ تعلق نہیں، بلکہ اس کے متعلق خلق یہ ہے کہ جب کوئی چیز اپنے ہاتھ سے جاتی رہے تو اس چیز کو خدا تعالیٰ کی امانت سمجھ کر کوئی شکایت منہ پر نہ لاوے، اور یہ کہے کہ خدا کا تھا، خدا نے لے لیا اور ہم اس کی رضا کے ساتھ راضی ہیں۔ اس خلق کے متعلق خدا تعالیٰ کا پاک کلام قرآن شریف ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ یعنی اے مومنو، ہم تمہیں اسی طور پر آزماتے رہیں گے کہ کبھی کوئی خوفناک حالت تم پر طاری ہوگی اور کبھی فقر اور فاقہ تمہارے شامل حال ہوگا، اور کبھی تمہارا مالی نقصان ہوگا، اور کبھی جانوں پر آفت آئے گی، اور کبھی اپنی محنتوں میں ناکام رہو گے اور حسب المراد نتیجے کوششوں کے نہیں نکلیں گے، اور کبھی تمہاری پیاری اولاد مرے گی۔ پس ان لوگوں کو خوشخبری ہو کہ جب ان کو کوئی مصیبت پہنچے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم خدا کی چیزیں اور اس کی امانتیں اور اس کے مملوک ہیں۔ پس حق یہی ہے کہ جس کی امانت ہے اسی کی طرف رجوع کرے۔ یہی لوگ ہیں جن پر خدا کی رحمتیں ہیں، اور یہی لوگ ہیں جو خدا کی راہ کو پا گئے۔ غرض اس خلق کا نام صبر اور رضا برضاء الہی ہے، اور ایک طور سے اس خلق کا نام عدل بھی ہے، کیونکہ جب خدا تعالیٰ انسان کی تمام زندگی میں اس کی مرضی کے موافق کام کرتا ہے اور نیز ہزارہا باتیں اس کی مرضی کے موافق ظہور میں لاتا ہے، اور انسان کی خواہش کے مطابق اس کی قدر نعمتوں اس کو دے رکھی ہیں کہ انسان شمار نہیں کر سکتا، تو پھر یہ شرط انصاف نہیں کہ اگر وہ کبھی اپنی مرضی بھی منوانا چاہے تو انسان منحرف ہو اور اس کی رضا کے ساتھ راضی نہ ہو اور چوں چراں کرے یا بے دین و بے راہ ہو جائے۔ جزاکم اللہ واحسن الجزاء۔ Assalamu alaikum warahmatullah. The promised Messiah alayhi salatu wasalam writes about the quality of steadfastness. One of the natural qualities of man is steadfastness during illness and under afflictions. He has recourse to patience after much complaining and sorrowing. It is natural that a person cries and groans under affliction, and in the end, after giving vent to his grievance, he beats a retreat. Both these conditions are natural, but are not in any sense part of a moral quality. In this context, the relevant moral quality is that when one suffers a loss, one should consider it as rendering back to God.
that which He has bestowed, and should utter no complaint about it. One should affirm that it was a bounty of God which He has recalled, and that one is reconciled to God's pleasure. In this context, God Almighty's holy word, the Holy Quran, admonishes us thusly: وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. That is, O believers, we shall surely try you with somewhat of fear and hunger and loss of wealth and lives and of the fruits of your labor, and sometimes your dear children will die. Then give glad tidings to the steadfast, who, when a misfortune overtakes them, do not lose heart but affirm, we belong to Allah, and are His servants, and to Him shall we return. It is these on whom are blessings from their Lord and mercy, and it is these who are rightly guided. This moral quality is called steadfastness, or reconciliation to the divine will. From one aspect, it might be called equity or justice. Throughout a person's life, God Almighty manifests thousands of matters in accord with the wishes of a person and bestows numberless bounties upon him, so that it would be inequitable on his part that on such occasions when God calls upon him to submit to His will, he should turn away, not pleased with the will of God, and should be critical or lose faith or go astray. I will just come to the last part of this text today. And sometimes what we see is people stop believing in God, or they start complaining about the decisions made by God for us. And they say that, why has so and so passed away? Why has this happened in my life? Is it only happening with me? About this, the promised Messiah ﷺ, about steadfastness, he writes that God Almighty manifests thousands of matters in accord with the wishes of a person and bestows numberless bounties upon him, meaning that there are so many things that we desire and we wish, certain things that are necessary for our living. All these bounties have been given and have been bestowed upon us by Allah. So when such occasions do occur, when we have to show steadfastness, we should submit to His will, right? Because if we're not pleased with Allah the Almighty, and these moments come when we should show steadfastness, if we start complaining instead, we become critical, or we lose faith, or we go astray, then we become unthankful to God Almighty for the thousands of bounties that He has bestowed upon us. So if Allah Ta'ala has given so much to us, and if something does happen in our life which requires us to show patience and be steadfast, then even at that moment in our life, we should be always thankful to God Almighty. Jazakumullah Ahsan Jaza. This was the dars for today. Tomorrow, as a reminder, the weekly Quran class, the Quran pronunciation class, will be led by Hafiz Mubarak Sahab. So I request all the respected viewers to tune in at 7 p.m. and to partake in the class led by Hafiz Sahib. Until next time, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.